ناظرین، اس پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم دانش ربانی بنام دانش انسانی، اس موضوع پر ہم نے اس ایپیسوڈ کا آغاز کیا تھا۔ اس سلسلے میں چند معروضات میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیشکش بنیادی طور پر ایک تاثراتی پیشکش ہے۔ اسے ہرگز بھی کسی مطالعے اور تحقیق پر مشتمل نہ سمجھا جائے۔ قرآن کے مطالعے کے دوران جو تاثرات میرے اوپر طاری ہوئے، میں اپنے ناظرین کے ساتھ ان کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہی اس پروگرام کا اور آئندہ پروگرام ہوں گے ان کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ، اور یہ تجربہ بھی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا، کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی دانش ربانی دانش انسانی کے ساتھ اس کا لمس ہوتا ہے، اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو ایک بڑے غیر محسوس طریقے پر، غیر شعوری طریقے پر انسان ایک قسم کی تبدیلی اس کے اندر آنے لگتی ہے۔ اگر وہ ایمان والا ہے، ایمان کی لذت سے آشنا ہے، تو قرآن کے ساتھ اس کی وابستگی اور وابستگی میں وارفتگی میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اور اگر وہ ابھی اس منزل پر نہیں پہنچ سکا ہے، ابھی ایمان کی لذت سے وہ آشنا نہیں ہوا ہے، تو اس کی جو سنجیدگی ہے اس میں ایک قسم کا، اور اس کے جو رویے ہیں اس میں ایک قسم کا ٹھہراؤ ضرور آ جاتا ہے۔ اور یہ فطری بات ہے، اسے ہونا بھی چاہیے کہ بہرحال قرآن اس رب کائنات کا کلام ہے اور انسان اس کی مخلوق ہے۔ یہ اثر بنیادی طور پر ہونا ہی چاہیے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو مطالعہ کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے یہ انسان کی اپنی کہانی ہے، ایک فرد کی اپنی کہانی ہے، میری اپنی کہانی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات، ایسے بہت سی چیزیں قرآن میں، آیتیں جب سامنے آتی ہیں، لگتا ہے یہ واقعہ میرے ساتھ ہی گزرا ہے، اور یہ تجربہ صرف میرا نہیں ہے بلکہ قرآن کے ہر قاری کا ہے۔ جو جتنی سنجیدگی سے اس کا مطالعہ کرے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ قرآن کچھ ایسا ہے کہ ایک طرح سے ہر فرد کی کہانی اس میں مل جاتی ہے۔ پھر صرف فرد کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائنات کی کہانی بھی ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق کا آغاز کب ہوا، کن مراحل سے یہ تخلیق گزری، اس کا اختتام کیسے کیسے ہوگا، کیا ہوگا اس اختتام میں، قرآن یہ سب بتاتا ہے۔ زندگی کا آغاز کیسے ہوا، انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، کن کن مراحل سے گزری، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ قرآن اس کی پوری کہانی بھی سناتا ہے۔ پھر یہ بتاتا ہے کہ انسانی جو تہذیب ہے وہ اپنے ارتقاء کے کن مراحل سے گزری ہے، اس میں کیا کیا ہوا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ابتدا سے جس دین کو متعین کیا تھا وہ کیا تھا۔ فرام دی ویری فرسٹ ڈے، آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین مستقل ایک ہی رہا ہے۔ البتہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس کا اظہار بدلتا رہا ہے، چینج ہوتا رہا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ اور اس طرح کے متعدد دوسرے موضوعات ہمارے نقطۂ نگاہ سے منظم انداز سے اور مرتب انداز سے قرآن میں نہیں پائے جاتے۔ یہ نظم اور ترتیب ہمارے دور کی کتابوں کا طریقہ کار تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کسی موضوع پر منظم انداز سے اور مرتب انداز سے اظہار خیال نہیں کرتا۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ قرآن کے پیش نظر، قرآن کے سامنے ایک بہت وسیع حلقہ ہے، انسانوں کی مختلف قسمیں اس کے سامنے ہیں، اس کے مخاطب ہیں۔ اس میں بہت ذہین لوگ بھی ہیں، ذرا کم ذہن کے لوگ بھی ہیں، مختلف پیشوں کے لوگ بھی ہیں، مختلف انداز سے سوچنے والے بھی ہیں، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی
ذہنی سطح بہت بلند نہیں ہوتی. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ذہنی سطح بہت بلند ہوتی ہے. تو انسانوں کے پورے مجموعے کو خطاب کرنے کے لیے کسی موضوعاتی انداز پہ کسی کتاب کو اترنا ظاہر مناسب نہیں تھا. قرآن نے اس بات کا بہت خیال رکھا ہے. لیکن اگر کوئی جاننا چاہے، سمجھنا چاہے کہ کسی خاص موضوع پر قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے، تو جو بکھری ہوئی آیتیں ہیں، جو اسکیٹرڈ آیتیں ہیں، اسکیٹرڈ معلومات ہیں قرآن کے اندر، ان کو اکٹھا کر کے ایک جامع نقطہ نظر پر ہم پہنچ سکتے ہیں. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی جو اولین آیت ہے جس سے انسان آشنا ہوا، وہ شاید یہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا آدم کو، جس میں اللہ نے سکھایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم جب دکھ اور درد کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں، شرمندگی کی کیفیت میں شکار تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے، تو اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے کو یہ سکھایا کہ اس طرح تم اللہ سے مخاطب ہو، اللہ سے توبہ کرو. اللہ نے آدم کو یہ الفاظ سکھائے تاکہ انسان توبہ کرنے کی تہذیب سیکھ سکے، طریقہ سیکھ سکے. تو ایسا مجھے یہ لگتا ہے کہ قرآن کی یہ اولین آیت ہے جس سے پہلا انسان متعارف ہوا. آدم یعنی پہلا انسان، یہ پہلا آدمی متعارف ہوا. اور آخری آیت جو قرآن میں ہے اور اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، جو آخری آیت تھی، وہ شاید یہی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج ہم نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنا یہ انعام مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو ہم نے پسند کیا اور اس پر ہمیں رضامند ہو گیا. المائدہ کی یہ تیسری آیت ہے. تو قرآن کی جو ذہین اور اس پر غور و فکر کرنے والے قاری ہوتے ہیں، جب وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات، ایک دقت بلکہ یہ سمجھ آتی ہے، ان کے سامنے آتی ہے. وہ دقت یہ ہے کہ قرآن کی بہت سی تعلیمات جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عالمگیریت اور مقامیت کے پہلو لیے ہوئے ہیں. کچھ آیتیں عالمگیریت کے حامل ہیں اور کچھ باتیں مقامیت کے حامل ہیں. کچھ آیات اور کچھ تعلیمات زمان و مکان کی پابند ہیں اور کچھ آیات زمان و مکان سے بلند ہیں. گو کہ ہم یہ کہتے رہے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم تا قیامت ایک ویلڈ کتاب ہے اور اب کوئی کتاب نہیں آنے والی. لیکن اس کے مضمرات پر ہم اکثر و بیشتر پر ہم غور سنجیدگی سے نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عالمگیریت اور مقامیت اور زمان و مکان کی پابندی اور زمان و مکان سے ماورائیت جو ہے، یہ پہلو قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے ان پر غور کرنا، ممیز کرنا کہ کون سی احکامات زمان و مکان کے پابند ہیں اور کون سے ان سے ماورا ہیں، کون سے عالمگیر ہیں، کون سے مقامی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ انتہائی ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ جب ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا، کچھ باتیں اس سلسلے میں سامنے آئیں گی. شکریہ.